عمر فرمایا کرتے تھے مکسبۃ فیہا بعض الدنا خیر من ان تسأل الناس، بعض ایسی کمائی جس میں تھوڑی ذلت محسوس ہوتی ہے، جیسے آدمی کوئی ریڑھی لگا دے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں ریڑھی لگا رہا ہوں، یا مسجد کے باہر کوئی کپڑا بچھا دیا، اس میں کوئی چیز بیچنے کی رکھ دی، عطر رکھ دیا، یا بازار میں گئے سبزی منڈی میں وہاں نیچے بچھا دیا، سبزی بیچ رہا ہے، آدمی اس میں تھوڑی اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ایسی کمائی کا ذریعہ جس میں کچھ ذلت محسوس ہو رہی ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو بوجھ بنے، لوگوں کے سامنے سوال کرے۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا کوئی نہ کوئی چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو کمائی کا ذریعہ اختیار کرو، اس لیے کہ مفتقر احد قط الا ابتلیا بثلاث خصال، جو کوئی بھی آدمی فقیر بنتا ہے، محتاج بنتا ہے اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، وہ تین چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس کوئی پیشہ ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس ہے، اور لوگ مجھے بتاتے نہیں ایسے ہی بس دوسروں پر بوجھ بنا بیٹھا ہے، یوں تو اچھا رہتا ہے، کہنے لگے سقط من عینی، وہ آدمی میری آنکھوں سے گر جاتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الصحابة يا رسول الله أي الكسب أطيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس میں انسانوں کو بسایا ہے، اور انسانوں کی زندگی اچھی طرح سے گزرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ان کی ضروریات کی چیزیں رکھی ہیں، رزق کے، روزی کے اسباب اور ذریعے رکھے ہیں، اور یہ حکم دیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو گھومو، محنت کرو اور اپنی روزی روٹی حاصل کرو۔ فرمایا هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کر دیا ہے، لہذا زمین کیے کندھوں پر، زمین کے اوپر چلو پھرو اور اس کے رزق کو استعمال کرو۔ دوسری جگہ فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے یہاں رزق تلاش کرو۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، ہم نے اس دھرتی کو بنایا ہے، اس میں مضبوط پہاڑ رکھے ہیں، اور اس دھرتی کے اندر، اس زمین کے اندر ہم نے تمہارے گزارے کا سامان بنایا ہے، معائش، ایسی چیزیں جس سے تمہاری زندگی آسان ہو، زندگی گزر سکے، اس میں محنت، مزدوری، تجارت، کاروبار، کاشتکاری، کھیتی باڑی، جتنی بھی کمائی کی چیزیں ہیں وہ معائش کے اندر آ جائیں گی، ایسی چیزیں جس سے زندگی آسان ہو، تم زندگی گزار سکو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو تاکید ہے، حکم ہے، محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، کمائی کے دوسرے جو حلال ذریعے ہیں، جائز اسباب ہیں، ان کو اختیار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ای الکسب اطیب، کون سی کمائی پاکیزہ ہے، بہترین ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور، آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی حاصل کرے، محنت مزدوری کرے، یہ سب سے بہترین کمائی ہے، اور ہر
جائز خرید و فروخت کاروبار، وکل بیع مبرور، یہ بہترین کمائی ہے۔ اسلام نے مال کمانے کی، دولت کمانے کی، دنیا کے اسباب حاصل کرنے کی کتنی ترغیب دی ہے اور اس کے لیے کتنی گنجائش رکھی ہے۔ آپ دیکھیے کہ حج کا جو موسم ہے نا، حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے، عبادت کے لیے جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کہا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم وہاں اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اصل تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اصل مقصد تو اس کا وہی ہے، لیکن اس کے دماغ میں ہے کہ وہاں جاؤں اور وہاں کچھ کاروبار کر لوں، خرید و فروخت کر لوں، کچھ بیچ دوں، کچھ خرید لوں، تو کہا کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ حج جیسی عبادت کے دوران بھی خرید و فروخت اور کمائی کی چیزیں حاصل کرنے کے سلسلے میں اسلام کہتا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں، اپنے دل میں کوئی حرج محسوس نہ کرو، کوئی تنگی محسوس نہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، سب سے بہترین چیز جو تم استعمال کرو، سب سے پاکیزہ چیز جو تم کھاؤ، وہ ہے جو تمہاری محنت مزدوری اور تمہاری کمائی میں سے ہو، وہ سب سے بہترین چیز ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا، کوئی آدمی ایک رسی اٹھائے، فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ، جنگل جائے، وہاں لکڑیاں کاٹے اور اس رسی میں باندھے اور اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لے آئے، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَأْتِيَ رَجُلًا، یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ کسی آدمی کے پاس، کسی مال والے کے پاس، کسی دولت والے کے پاس جائے، فَيَسْأَلُهُ، اور اسے سوال کرے، اس سے مانگے، اعطاہ او منعہ، پھر سامنے والا چاہے تو دے دے، چاہے تو منع کر دے، اس سے بہتر تو یہ ہے تم جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کے داؤ اور بیچو اور اس سے اپنی کمائی، اپنی روزی روٹی حاصل کرو، یہ بہتر ہے۔ اسی لیے بہت مشہور واقعہ ہے، ایک انصاری صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کوئی چیز مانگی، کوئی حاجت تھی، کوئی ضرورت تھی، اپنا تقاضا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کیا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تم مانگ رہے ہو، سوال کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایسے تو کچھ نہیں ہے، لیکن گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کوئی ٹاٹ ہے جس کے آدھے کو ہم بچھا لیتے ہیں، آدھا اوڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو تمہارے پاس بہت کچھ ہے، وہ لے کے آؤ، پیالہ لے کے آؤ اور وہ چیز لے کے آؤ میرے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے، صحابہ بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا اس کو کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، اس سے زیادہ میں کون خریدے گا؟ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں 2 درہم میں لے لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، وہ 2 درہم لیے اور وہ جو سامان لے آیا تھا وہ اس کو دے دیے درہم والے کو، اور یہ 2 درہم اس آدمی کو دیے جو سوال کرنے آیا تھا، اور کہا کہ دیکھو 1 درہم کا تم اپنے گھر کی ضروریات، گھر کے جو خرچ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے لو، اور 1 درہم کا تم کلہاڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس آؤ۔ وہ آدمی گیا، کلہاڑا لے کے آیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس میں جو لکڑی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا بانس، وہ اس میں داخل کی اور کہا یہ لے کے جاؤ، 15 دن تک تم کو میں آنے دیکھوں بیٹھا ہوا، 15 دن میرے سامنے نظر نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے وہ کلہاڑا لیا، جنگل جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، لا کر بیچتے تھے۔ اس طرح 15 دن کے بعد آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے، چاندی کے سکے تھے، اس میں سے کچھ گھر کا سامان خریدا، کھانے پینے کی چیزیں، کچھ کے کپڑے خریدے، اور اللہ کے نبی کے پاس آ گیا رسول اللہ 15 دنوں میں 10 درہم میرے پاس آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ھذا خیر لک من ان تجیء والمسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ محنت کرو، مزدوری کرو، پسینہ بہاؤ اور اپنی روزی روٹی حاصل کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے جاؤ اور سوال کرو، ہاتھ پھیلاؤ، مانگو،
اور یہ مانگنا کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بن کے آئے گا، ذلت کا، رسوائی کا نشان بن کے آئے گا. لوگوں کو پتہ چلے گا پوری انسانیت کو یہ مانگ مانگ کے کھایا کرتا تھا. یہ اس سے بہتر ہے کہ اپنا پسینہ بہاؤ اور محنت مزدوری کرو. تو شریعت نے، اسلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گداگری ہے، سوال ہے، مانگنا ہے اور اس کا پیشہ اختیار کرنا، اس سے منع فرمایا اور کہا کہ محنت مزدوری چاہے کسی بھی طریقے سے ہو وہ کرو اور اپنی عزت، اپنی خودداری کو برقرار رکھو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہو. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ان المسألة لا تصح الا لثلاثة، سوال کرنا، مانگنا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے مگر 3 لوگوں کے لیے. 3 قسم کے لوگ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. بھائی میں محتاج بن گیا ہوں، مجھے دو. کون نے فرمایا لذی فقر مدقین، انتہائی فقیر ہے، کچھ بھی اس کے پاس نہیں ہے، وہ مٹی سے لگ گیا، خاک سے لگ گیا ہے، بالکل فقیر ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے. او لذی غرم مفضع، یا جس پر بھاری تاوان آ گیا ہے، کوئی جرمانہ عائد ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے اس پر جرمانہ عائد ہو گیا ہے، یا یہ کہ اس پر بہت زیادہ قرض آ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ لوگوں کے سامنے مانگ سکتا ہے. او لذی دم مفجع، یا تکلیف پہنچانے والا خون، یعنی کسی کے ہاتھوں کسی کا قتل ہو گیا ہے، اور قتل میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دیت دینی پڑتی ہے، اونٹ دینے پڑتے ہیں، 100 اونٹ دینے پڑتے ہیں. اب 100 اونٹوں کی قیمت بہت بھاری ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ لوگوں سے جا کر کہے کہ بھائی ضرورت پڑ گئی ہے، مجھے تاوان دینا ہے، مجھے خون بہا دینا ہے، مجھے دیت دینی ہے، میرے پاس ہے نہیں، تم لوگ میری مدد کرو. یہ 3 قسم کے لوگ تو سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت مزدوری کرنے والے کو اللہ کے راستے میں، جہاد میں جانے والے کے برابر بتایا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، سامنے سے ایک آدمی گزرا، بڑا ہٹا کٹا تھا، بڑا مضبوط اعضاء والا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو دیکھا، اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی چستی پھرتی، اس کی صحت، اس کی تندرستی کو دیکھا، ڈیل ڈول، تو اس کا ڈیل ڈول بڑا پسند آیا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ لو کان خرج فی سبیل اللہ، یہ آدمی بڑا مضبوط ہے، بڑا تندرست ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں نکلتا، یعنی جہاد میں نکلتا، دشمنوں سے لوہا لیتا، ان کے سامنے مورچہ سنبھالتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ مضبوط تنومند آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے جملے کہے اور اہل اسلام کو کتنی بہترین نصیحت کی ہے اور ان کا ذہن کس طرح کا بنایا. فرمایا ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغارا فہو فی سبیل اللہ، یہ ہٹا کٹا آدمی اگر جا رہا ہے اور وہ اس مقصد سے جا رہا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں ان کی روزی روٹی کے لیے اسباب کروں، کچھ کما کے لاؤں، ان کی روزی روٹی کا سامان کروں، ان کے گزارے کا کچھ سامان جمع کروں، اس کے لیے جا رہا ہے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں. آگے فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر وہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ اس کے 2 بوڑھے والدین ہیں، کمزور ہیں، انتہائی بوڑھے ہیں، کما نہیں سکتے ہیں، اور یہ اس نیت سے جا رہا ہے کہ میں کچھ کما کے لاؤں، اپنے والدین کی روزی روٹی کا، ان کے گزارے کا سامان کروں، تب بھی اس کا یہ کمانا، یہ محنت مزدوری کرنا، یہ دنیا حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ. آگے فرمایا وَإِن كَانَ يَسْعَى عَلَى نَفْسِهِ يُعِفُّهَا، اور اگر یہ ہٹا کٹا آدمی اس لیے جا رہا ہے کہ میں کچھ مال کماؤں، کچھ دولت جمع کروں، کچھ دنیا حاصل کروں، کیوں؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے محفوظ رہوں، خوددار رہوں، اپنی عفت، پاک دامنی، خودداری کی حفاظت کر سکوں، اس نیت سے جا رہا ہے. فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں. پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِعَاءً وَمُفَاخَرَةً فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، ہاں اگر اس لیے جا رہا ہے یہ کہ میں دنیا کماؤں، دنیا کے اسباب جمع کروں اور پھر دکھلاوا کروں، فخر کروں، لوگوں کے سامنے اتراؤں، تکبر کروں اور کہوں ہے کوئی میرے جیسا مالدار، ہے کوئی میرے جیسا دولت مند، ہے کوئی میرے جیسا دنیا دار، اگر اس نیت سے جا رہا ہے تو پھر وہ فی سبیل الشیطان، شیطان کے راستے میں. لیکن اللہ کے نبی نے 3
چیزوں کے بارے میں فرمایا اگر وہ اس لیے جا رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے راستے میں، وہ جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ جہاد اسلام کی سب سے اعلیٰ چوٹی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، اپنے بیوی بچوں، اپنے والدین کے لیے کمائی کرنے والے کو بھی اللہ کے راستے میں جانے والا اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ نہ صرف یہاں تک بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اہل اسلام کو اس بات کی ترغیب دی ہے اور تاکید کی ہے کہ خوب کمائیں، مال حاصل کریں جائز طریقے سے، مناسب طریقے سے، حلال طریقے سے، اور نہ صرف ہے کہ اپنی ضرورت ہی پوری کریں بلکہ اس دنیا سے جائیں نا تو اتنا مال چھوڑ کے جائیں کہ ان کے وارث دوسروں کے محتاج نہ بنے، دوسروں کے ضرورت مند نہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے تھے، ان کی مزاج پرسی کے لیے، ان کے عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ آخری وقت ان کو بیماری ایسی لگ گئی کہ ان کو یوں محسوس ہوا کہ اب میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میرا آخری وقت ہے اور اس بیماری سے میں تندرست و صحت یاب نہیں ہو پاؤں گا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہوں اور اب یہی لگتا ہے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، میرے پاس مال ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس مال کی وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، میری ایک بیٹی ہے صرف، تو یا رسول اللہ کیا میں اپنا مال کے 3 حصے کر دوں تو 1/3 حصہ میری بیٹی کے لیے چھوڑ دوں، باقی 2/3 حصے افاتصدق بثلثی مالی، میں اپنے مال کے 2/3 حصے صدقہ کر دوں، خیرات کر دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، بڑا اجر کا، فضیلت کا اور ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، نہیں، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں دینا تو بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، 2/3 مال مت دو، خیرات مت کرو۔ کہنے لگے رسول اللہ فالشطر، آدھا مال بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور آدھا اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا لا، نہیں۔ پھر فرمایا فالثلث، اگر اللہ کی راہ میں دینا ہے تو 1/3 دے دو، باقی بیٹی کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ اور والثلث کبیر او کثیر، اور یہ بھی فرمایا 1/3 مال اللہ کی راہ میں خیرات کر رہے ہو یہ بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی مقدار ہے۔ اور پھر جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، بے نیاز چھوڑ کے جاؤ، لوگوں کا محتاج بنا کے نہ جاؤ، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ، بے نیاز چھوڑ کے جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم اس حال میں ان کو چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، لوگوں کے سامنے سوال کرتے پھریں۔ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کے لیے کچھ جمع کر کے جاؤ اور ذخیرہ کر کے جاؤ، پیچھے چھوڑ کے جاؤ۔ اسی لیے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے، تابعین کے سردار ہیں، یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے ان بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کئی دینار، سونے کے سکے، اشرفیاں جن کی بڑی مالیت تھی، بڑی قیمت تھی، وہ چھوڑی۔ وہ دنیا سے جا رہے تھے، چھوڑ کے جا رہے تھے وراثت میں، اور کیا کہہ رہے ہیں، جو جملے ارشاد فرما رہے ہیں، جو بول رہے ہیں آخری وقت میں کہہ رہے ہیں اللہم انک تعلم انی لم اجمعها الا لاصون بها دینی وحسبی، اے اللہ یہ میں نے سونے کے سکے، یہ دینار، یہ اشرفیاں میں نے اس لیے جمع کی ہے کہ میں اس سے اپنی دین کی حفاظت کر سکوں، اپنی عزت کی حفاظت کر سکوں۔ اس لیے کہ جس آدمی کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، دنیا ہوگی، تو پھر وہ کسی کا محتاج نہیں بنے گا، اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کے اخلاق بھی محفوظ رہیں گے، اس کا کردار بھی محفوظ رہے گا، اس کی عزت و خودداری بھی محفوظ رہے گی۔ اور پھر فرمایا کہ لا خیر فیما لا یجمع المال، لا خیر فیمن لا یجمع المال فیعبد ربہ ویقضی دینہ ویصل رحمہ ویکف بہ وجہہ، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے، اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو مال جمع نہیں کرتا ہے، مال جمع کرنے کے جائز طریقے سے، جو مال جمع کر کے نہیں جاتا، چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، مال اکٹھا نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ جائز طریقے سے مال جمع کرے گا نا تو پھر فیعبد ربہ، اطمینان سے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔
اس لیے کہ اس کے پاس اس کے گزارے کی سب چیزیں موجود ہیں۔ دوسرا وہ کام کرے گا یقضی دینہ، اگر قرض کسی کا ہے اس مال کے ذریعے سے وہ چکائے گا۔ یصل رحمہ، رشتہ داروں میں متعلقین میں کوئی محتاج ہے صلہ رحمی کرے گا، ان کا تعاون کرے گا۔ وَيَكُفُّ بِهِ وَجْهَهُ، اور مال جمع کر کے رکھے گا نا تو اپنی خودداری، اپنے چہرے کے پانی کی حفاظت کرے گا، یعنی کسی کے سامنے سوال کرنے کی ذلت سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، جا رہے تھے، ایک آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس آدمی سے پوچھا ما تصنعو، کیا کام کرتے ہو؟ کہنے لگا اتعبد، بس اللہ اللہ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، میرا کام یہی ہے، بس اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا من یعولک، تیرا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزیں تیرے لیے کون لا کے دیتا ہے؟ تم تو صرف اللہ اللہ کر رہے ہو، خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ ذمہ دار کون ہے تمہارا؟ قال اخی، وہ آدمی کہنے لگا میرا بھائی ہے جو محنت مزدوری کرتا، تجارت کاروبار، مال دولت وہ جمع کرتا، مجھ پر خرچ کرتا، میں صرف اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا اخوک اعبد منک، سن لے غور سے، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، تیرا بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، وہ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، تیری بھی مدد کر رہا ہے۔ یعنی ترغیب دی کہ بھائی دوسروں کے محتاج نہ بنو، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، خود کماؤ، محنت مزدوری کرو اور دوسروں کے معاون بنو، مددگار بنو، دوسروں کے کبھی محتاج نہ بنو۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے۔ وہ جا رہے تھے، بیت اللہ میں گئے، یعنی مسجد حرام میں، کعبہ میں، اور وہاں پر صحن میں دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا ما یجلسکم، یا کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے ما نصنع، پھر ہم کیا کریں یہاں نے بیٹھے تو؟ کہنے لگے اطلبوا من فضل اللہ، جاؤ زمین میں چلو پھرو، محنت مزدوری کرو، اللہ کا فضل، اللہ کی روزی تلاش کرو، کچھ کمائی کا ذریعہ حاصل کرو۔ ولا تکونوا عیالا علی المسلمین، دوسرے مسلمانوں پر بوجھ مت بنو، یا بیت اللہ کے سائے میں بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، محنت مزدوری کرو، مسلمانوں پر بوجھ مت بنو۔ یہی حضرت سفیان ثوری ہیں۔ یہ آخری وقت تھا، ایک موقع پر کوئی آیا، کوئی استفتاء کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، اور یہ عالم دین تھے، فتوے دیا کرتے تھے، اور ساتھ میں یعد فلوسہ، پیسے گن رہے تھے، پیسے گن رہے تھے اور گن گن کے رکھ رہے تھے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا آپ بھی اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود پیسے گن رہے ہیں اور اس کو گن گن کے رکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سفیان ثوری نے کہا اس کو خاموش ہو جا، فواللہ لولاہا لتمندل بنا الملوک، قسم بخدا اگر یہ فلوس نہ ہوتے، اگر یہ پیسے نہ ہوتے میرے پاس، اگر یہ دولت نہ ہوتی علماء کے پاس، تو یہ جو بادشاہ ہیں نا، یہ جو خلیفے ہیں، یہ جو حکمراں ہیں، یہ سب ہم کو رومال بنا لیتے، رومال، جس طرح چاہتے استعمال کرتے، جس طرح چاہتے مسئلہ ہم سے منگوا لیتے، جس طرح چاہتے فتوے جاری کروا دیتے۔ یہ پیسے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کے محتاج نہیں ہیں، ورنہ یہ ہمیں رومال بنا لیتے، جس طرح چاہتے استعمال کر لیتے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہی کہ لَأَنْ أُخَلِّفَ 10,000 درہم يُحَاسِبُنِي اللَّهُ عَلَيْهَا، اگر میں 10,000 درہم اس دنیا میں مرتے وقت چھوڑ کے جاؤں، اور عام طور پر آپ سنتے ہیں نا مال چھوڑ کے جاؤ گے حساب دینا پڑے گا، کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں 10,000 درہم اس دنیا میں جا رہا ہوں اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اللہ مجھے اس پر میرا حساب کرے، میرا حساب لے، اتنی ساری دولت تم چھوڑ کے جا رہے ہو، احب الی من ان احتاج الی الناس، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں لوگوں کا ضرورت مند بنوں، لوگوں کا محتاج بنوں۔ اللہ کا حساب لینا یہ مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن لوگوں کا محتاج بننا یہ مجھے پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کو حساب دے دوں گا لیکن لوگوں کے سامنے ذلت نہیں اٹھاؤں گا۔ اس لیے احادیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی اور اس میں مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ بھائی اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، پسندیدہ بندے، انبیاء سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبروں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب بندے، نبی، رسول، پیغمبر، یہ تمام کے تمام وہ تھے جو کسی کے اوپر بوجھ نہیں تھے، اپنی دنیا گزارنے کی جو چیزیں ہیں وہ خود محنت مزدوری کر کے، کوئی پیشہ اختیار کر کے حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ احادیث میں آیا، خود قرآن کریم میں بعض نبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا، وہ کارپینٹر تھے،
وکان یصنع الفلک، جو کشتی بنائی تھی، یہ لکڑی کا کام کون کرتا ہے؟ بڑھئی کرتا ہے، تو کارپینٹر تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے کشتی بنائی اللہ کی نگرانی میں اور اللہ کے حکم سے، تو وہ یہ پیشہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور احادیث میں آیا کان حدادن، لوہار تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے، خلیفہ بھی تھے، حکمراں بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، یوں کہیے ان کے پاس بیت المال تھا، خزانہ تھا، لیکن اس میں سے استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری کیا کرتے تھے، لوہے کا کام کیا کرتے تھے، زرہیں بنایا کرتے تھے، جو لباس پہنا کرتے ہیں جنگ میں، اور وہ بیچا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اپنی روزی روٹی کا سامان کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سب سے بہترین کھانا، سب سے بہترین چیز جو بندہ استعمال کرے کھائے، وہ اس کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ داؤد، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، اللہ کے نبی پیغمبر حضرت داؤد کان یأکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، یعنی وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے اپنے زندگی گزارنے کے اسباب فراہم کیا کرتے تھے۔ حضرت زکریا نجارن، وہ بھی بڑھئی تھے، بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کا ایک عہدہ سنبھالا، اور اس کے ذریعے سے جو کچھ ان کو تنخواہ ملتی تھی، جو کچھ روزینہ ملتا تھا، اس سے اپنی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی حضرت شعیب علیہ السلام کی، اور وہ اس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت بھی کی ہے، پہلے خود تجارت کی، پھر حضرت خدیجہ کے مال میں شرکت کے ساتھ ملک شام تجارت لے کے گئے تھے، اور پھر بکریاں بھی چرائی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، جنگل میں تھے اور پیلو کا موسم تھا، کہا کہ جو پیلو کالے کالے ہیں وہ توڑ کے کھاؤ، وہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کالے پیلو میٹھے ہوتے ہیں؟ یہ تو جنگلوں میں جو جاتا ہے ان کو پتہ چلتا ہے، ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ کہا کہ میں نے 10 سال مکے کے لوگوں کی بکریاں چند قیرات پر، چند پیسوں پر، محنت مزدوری پر میں نے بکریاں چرائی ہے، اور بکریاں جنگل میں چرانے جایا کرتا تھا، وہاں مجھے تجربہ ہوا کہ کالے پیلو جو ہیں وہ میٹھے ہوتے ہیں، وہ تم کھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں، انہوں نے بکریاں چرانے کا کام کیا ہے۔ اس کی بڑی حکمتیں مسلطیں ہیں، وہ کسی اور موقع پر بیان کی جائے گی۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، یا اللہ میری وہ دنیا بھی ٹھیک، دین کے بارے میں تو دعا کرتے تھے، اس میں یہ دعا بھی شامل تھی، اے اللہ میری وہ دنیا ٹھیک کر دے، درست کر دے، میری اس دنیا کو بھی بنا دے جس میں میری زندگی گزارنے کا سامان ہے، میری زندگی کو بھی بہترین بنا دے، میری دنیا کو بھی بہترین بنا دے۔ اسی لیے انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت جماعت ہے، پاکیزہ جماعت ہے، انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، میرے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا، مدینے میں ایک مرتبہ بھوکا ہو گیا، گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا، اب کیا کروں؟ تو ایک انصاریہ عورت تھی جس کے کھجور کے باغ تھے، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا میں آپ کے باغ کی سینچائی کر دیتا ہوں، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دے دینا، ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دے دینا۔ میں نے 16 ڈول کھینچے ہیں، اور اس کھینچنے میں میری انگلیوں پر گٹے پڑ گئے تھے گھسنے کی وجہ سے، اور 16 ڈول کھینچ کے 16 کھجور لا کے میں نے اپنے گھر میں پیش کیے، محنت مزدوری کی ہے۔ حالانکہ کون ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی؟ جو حضور کے داماد ہیں، اور بڑی فضیلتیں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے آئے ہیں، پاس میں کچھ نہیں تھا، سب کچھ وہیں چھوڑ کے آئے تھے، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے بھائی بنایا، بھائی حضرت سعد بن ربیع کا بنایا جن کے پاس بہت مال تھا۔ انہوں نے کہا میرا باغ ہے، ایک باغ تجھے دے دیتا ہوں، میری بیویاں ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تم رکھ لینا، تم ان سے نکاح کر لینا۔ آج کل کا انسان ہوتا کہ بھائی اتنا مالدار آدمی میرا ذمہ دار بنا گیا ہے، بیٹھا رہتا کھاتا مزے سے۔ آج کل یہ مانگنے والے پیشہ ور ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ دیتے ہیں تو وہ مانگتے ہیں اور اسی پر گزارا ہے، کچھ نہیں کرتے، محنت کچھ نہیں کرنا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ نہیں بھائی، اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے اہل میں برکت دے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ بازار کا راستہ بتایا، وہاں کچھ پنیر لیا، کچھ گھی لیا، تاجر تو تھے ہی، اس کا کاروبار کیا، چند دنوں میں مالدار بن گئے، اور پھر اتنے مالدار بنے کہ 700 اونٹ سامان سے لدے ہوئے مدینے میں آ رہے ہیں قافلے کے ساتھ۔
فرمایا کرتے تھے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ نے بعد میں مجھے اتنا نوازا کہ میں کوئی پتھر اٹھاتا تھا نا، اس کے نیچے بھی کوئی سونا چاندی ہوتا تھا، یعنی ہر مال میں، وہ کہتے ہیں نا خاک کو ہاتھ لگا وہ سونا بن جائے، وہ ان کے لیے معاملہ تھا، اتنا اللہ نے نوازا۔ لیکن شروع میں محنت کی، مزدوری کی، کاروبار کیا، کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، کچھ نوجوان بیٹھے تھے، کہا یا کیوں بیٹھے ہو، ماں انتم، تم کون ہو، یا کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے متوکلون، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یا بیٹھے ہیں، بس بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کھلا دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کوئی لا کے دے دیتا ہے لے لیتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ کہا کہ بل انتم متآکلون، اللہ کے اوپر توکل اور جھوٹا بھروسے کا دعویٰ کر کے تم لوگوں کے ذریعے کھانے والے ہو، متوکل نہیں ہو، بھروسہ کرنے والے نہیں ہو، لوگوں کے اوپر بوجھ بننے والے ہو۔ انما المتوکل من القى حبه في الارض وتوکل على ربی، فرمایا توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا تو وہ ہوتا ہے جو اپنا دانہ زمین میں ڈالتا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ اس زمین کے اندر سے اس کو پھاڑے گا، اس کو اگائے گا، اور اس میں بالیاں لگائے گا، اور اس میں اناج لگے گا۔ یعنی محنت مزدوری کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے، وہ اصل متوکل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، مکسبۃ فیہا بعض الدنا خیر من ان تسأل الناس، بعض ایسی کمائی جس میں تھوڑی ذلت محسوس ہوتی ہے، جیسے آدمی کوئی ریڑھی لگا دے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں ریڑھی لگا رہا ہوں، یا مسجد کے باہر کوئی کپڑا بچھا دیا، اس میں کوئی چیز بیچنے کی رکھ دی، عطر رکھ دیا، یا بازار میں گئے سبزی منڈی میں وہاں نیچے بچھا دیا، سبزی بیچ رہا ہے، آدمی اس میں تھوڑی اپنی ذلت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، ایسی کمائی کا ذریعہ جس میں کچھ ذلت محسوس ہو رہی ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو بوجھ بنے، لوگوں کے سامنے سوال کرے، میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ وہ کپڑا ہی بچھا لے، اس پر کچھ سبزی بیچ دے، لیکن لوگوں کے سامنے سوال نہ کرے۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھوں کو کام کے لیے بنایا ہے، محنت کے لیے بنایا، کام کے لیے بنایا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي الطَّاعَةِ عَمَلًا، اگر اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں، جائز کاموں میں یہ ہاتھ نہیں لگیں گے، وَجَدَتْ فِي الْمَعْصِيَةِ أَعْمَالًا، تو بہت سارے گناہ کے کام ہیں وہ ان میں لگ جائیں گے۔ اس لیے ان ہاتھوں کو جائز کمائی میں لگاؤ، حلال کمائی میں اور آمدنی میں لگاؤ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے، انی لأکرہ ان اجد الرجل فارغا، جلیل القدر صحابی ہیں، فرمایا کرتے تھے میں اس بات کو بہت ناپسند کرتا ہوں کہ کسی آدمی کو پاؤں فارغ پاؤں، لا فی امر دنیا ہو ولا فی امر الاخرہ، نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے، نہ محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ کوئی کمائی کا ذریعہ اختیار کر رہا ہے، اور نہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، فارغ بیٹھا ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان یہ۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، بیٹا کوئی نہ کوئی چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو کمائی کا ذریعہ اختیار کرو، اس لیے کہ مفتقر احد قط الا ابتلی بثلاث خصال، جو کوئی بھی آدمی فقیر بنتا ہے، محتاج بنتا ہے اور دوسروں کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے، وہ تین چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تین نقصان اسے ہوتے ہیں۔ پہلا فرمایا برقۃ فی دینہ، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، وضعف فی عقلہ، اس کی عقل میں کمزوری آ جاتی ہے، وذہاب فی مروتہ، اس کے اخلاق بھی جاتے رہتے ہیں، اس کے اخلاق گر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے مانگے گا، محتاج بنے گا، اور لوگ اسے دھتکاریں گے، نہیں دیں گے، اخلاق اس کے بگڑ جاتے ہیں، سیرت بگڑ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی داماد رسول ہیں، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، انی لأری الرجل فیعجبنی، میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں، کسی نوجوان کو، کسی ہٹے کٹے انسان کو، اور اس کا جسم، اس کا ڈیل ڈول، اس کے کپڑے یا اس کی بات مجھے بہت پسند آتی ہے، پھر میں لوگوں سے پوچھتا ہوں حل لہ حرفۃ، کیا اس کے پاس کوئی پیشہ ہے، کمائی کا ذریعہ ہے، دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ اس کے پاس ہے؟ اور لوگ مجھے بتاتے نہیں، ایسے ہی بس دوسروں پر بوجھ بنا بیٹھا ہے، یوں تو اچھا رہتا ہے۔ کہنے لگے سقط من عینی، وہ آدمی میری آنکھوں سے گر جاتا ہے کہ جس کے پاس دنیا کمانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ بے شمار نوجوان آج ہمارے بس بیٹھے ہیں، نہ لا فی امر دنیا ہوا لا فی امر دین، نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، ماں باپ پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں، دوسرے لوگوں پر بوجھ بنے بیٹھے ہیں۔ اسلام اس بات کی کو یوں کہیے کمزور کرتا ہے اور اس بات کی مذمت کرتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے خود بھی کماؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، پسینہ بہاؤ اور خود اپنی ضروریات پوری کرو، دوسروں کے معاون بنو، مددگار بنو، دوسروں کے اوپر بوجھ مت بنو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا